میں عاد کا واقعہ اور حضرت ہود علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا قد والا ان میں 100 گز کا تھا اور سب سے ٹھگنا شخص 60 گز کا تھا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے بیزار تھے۔ وہ پتھروں کو تراش کے پہاڑوں میں اپنا مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا، وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت حد سے بڑھ گئی تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کافروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی، زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قید کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت شفقت اور محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ۔ یہ سب آفتیں جو تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت مہم میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور وہ حرم میں مکے جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں عاجزی کرتا تھا، لہذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی، وہ اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہلاتی تھی۔ جب لوگ اس قوم کے ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعا استسقا، باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت، اپنی منزلیں پوری کر کے مکے پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے لگے۔ وہ مجلس عیش و عشرت میں گانا سنوانے لگے تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے۔ کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقا، وہ سب کے سب دن رات گانا سننے میں لگ گئے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنا خدا تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا۔ اگر تو نے ہم کو اپنے خدا کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں عرض کی اور کہا، خدایا مجھے ان ظالموں کے ظلم سے بچا دے، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی عن قریب آئے گا۔ وہ بولے، کون ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب آئے گی؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اپنی قوم سے کہہ دو، اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور نہ پھر جاؤ
تم گناہگار ہو کر کافروں نے کہا ہم تو توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے، پس ایک قوم کو بھیجا مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ پس اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے، ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور لکیم تھا اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ یہ سننے 1000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تک تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید الحکیم نے کہا یا الہی یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کیا مانگتا ہے مانگ۔ مزید نے کہا یا الہی میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ لکیم نے کہا یا الہی 7 دفعہ کی عمر چاہوں، بطن بعد بطن 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا میں نے تجھے بخشی۔ اور کیل نے کہا کہ اللہ کوئی ہماری قوم میں بیمار نہ ہو کہ تجھ سے شفا چاہوں، نہ کسی مشکل میں پڑوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں۔ واسطے قوم عاد کے اتنے میں 3 سات کے اندر ابر سیاہ سفید و سرخ پیدا ہوئی، اور آواز آئی کہ اے کیل ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ ابر سیاہ سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہاب ابن عتبہ نے روایت کی کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اس کا نام ری الحکیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو ریشم کے مانند اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑیں گے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر جب پھونکیں گے نرسنگے میں ایک پھونک، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ پٹک دیے جائیں گے، ایک چوٹ اس دن ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا ہے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی اے اللہ کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتھنے کے اندازے سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رب العالمین اس مقدار سے تو سارا عالم برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیل خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا تو ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل گئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی یہ تو ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود نے کہا کوئی نہیں، وہ یہی ہے جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ جب ہوا نکلی کافروں نے کہا اے ہود تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خوش ترخ ہوں گے۔ ہود نے فرمایا اے کافرو ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب الہی پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد لڑکے بادلے 4 پائیوں کو بیچ میں اپنے لے لیا، اور یہ کہتے تھے 3 طرف ہمارے پہاڑ ہے، ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ہوا کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز راحت کی آئی، جو ہوا اس قدر زور کی تھی کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا۔ تمام تعمیرات برباد ہو گئی، ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا، یعنی پھر تو دیکھے گا لوگ اس میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے،
پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بچ رہا، پھر دھول و خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے۔ جو شخص بھی ان کی رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا، مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا سر منہ ذرہ برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا اور وہ صحیح و سلامت رہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک تو اس کام کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ وہ مردود یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپیڑا دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے۔ اس کے بعد دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصے تک روتے رہے اور مومنین نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے انتقال کیا۔ ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصے تک قائم رہی اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے۔ وہ دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ تو ابلیس لعین نے کہا کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہو جائے۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نکرا پلا دیا تھا اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے اور اسی جگہ ایک عظیم الشان گنبد بنا کر اسے معبد خانہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چبو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریا محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متحیر اور پریشان ہوئے اور کہنے لگے اب ہم کس کو پوجیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ دوستو یہ حضرت ہود علیہ السلام کا مکمل واقعہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔